شہرنامہ .com میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دل و جان سے چاہ رہے ہیں کہ ایران سے کسی طرح سے جو تصادم ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اپنی ناک کی وجہ سے بھی وہ یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ایران کی خواہش ہے کہ وہ جنگ کو ختم کر دے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک 15 نکاتی منصوبہ تیار کر کے تہران کو بھجوا دیا ہے۔ تاہم اس منصوبے کے حوالے سے ابھی تک امریکہ یا ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق رپورٹس میں نام نہ ظاہر کرنے والے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے 3 بڑے جوہری مراکز کو ختم کرے اور اپنی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کر دے۔ اس کے علاوہ ایران سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو معطل کرے اور خطے میں اپنی حمایت یافتہ گروہوں کی مدد کم کرے۔ منصوبے میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھول دے تاکہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل بحال ہو سکے۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران پر عائد جوہری پابندیاں ختم کرنے اور اس کے سویلین جوہری پروگرام میں مدد فراہم کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان کے اہم کردار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کی ابھی تک بہت زیادہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ اس منصوبے پر بات چیت کے لیے 1 ماہ کی جنگ بندی بھی چاہتا ہے تاکہ دونوں ممالک تفصیلی مذاکرات کر سکیں، تاہم اب تک دونوں فریقین کی جانب سے اس چیز پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ غیر معندنہ جہازوں کو آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کی اجازت دی جائے گی، بشرطے کہ وہ ایران کے خلاف کسی جارحانہ کارروائی میں شامل نہ ہو اور طے شدہ سیکیورٹی ضوابط پر عمل کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز متعلقہ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے اور ہم آہنگی کے ذریعے اس اہم آبی گزرگاہ سے گزر سکتے ہیں، تاہم ایران نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان ضوابط کی مکمل تفصیلات کیا ہوگی۔ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم راستہ ہے، جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل اور LNG کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد اس راستے پر جہازوں کی آمد رفت شدید متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جہاں تک جنگ سے پہلے روزانہ اوسطاً 120 جہاز اس راستے سے گزرتے تھے، اب یہ تعداد کم ہو کر چند جہازوں تک محدود ہو گئی ہے۔ پیر کے روز صرف 5 جہازوں کی نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی، جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے باعث عالمی تیل کی قیمتوں میں تیزی آ گئی ہے، اور اگر آبنائے ہرمز عملی طور پر بند رہا تو تیل کی قیمت $150 سے $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری ہیں، اگرچہ تہران اس سے قبل ایسے دعووں کی تردید کر چکا ہے۔ دوسری جانب ممکنہ امن معاہدے کی خبروں کے بعد عالمی مارکیٹ میں کچھ بہتری بھی دیکھی گئی ہے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں بھی وقتی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ خلیج فارس کے جزائر حملہ آوروں کے خاموش قبرستان ہیں، امریکی قدم رکھ کر دکھائیں، ایرانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے۔ خلیج فارس کے دفاع پر مامور ایرانی فورسز نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں یہ خطہ دشمن کے لیے قبرستان ثابت ہوگا۔ خلیج فارس اور اس کے اسٹریٹجک جزائر کو ایران کے دفاع کی پہلی صف قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر ہر حملہ آور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ پرتگالی ہوں یا دیگر استعماری طاقتیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس کے ساحلی علاقوں کے باشندوں کے لیے دشمن کی شناخت اس کی زبان یا پرچم سے نہیں بلکہ اس کے ارادوں سے ہوتی ہے، اور ہر جارحے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک جزیرے کے محافظ نے گفتگو میں کہا کہ مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور برسوں کی تربیت اور تیاری کے بعد کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور دشمن کو سمندر میں ہی ختم کر دیں گے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق پوری تیاری محض عسکری نہیں بلکہ عقیدے اور نظریے پر بھی مبنی ہے، جس نے دفاعی عزم کو مزید مضبوط کیا ہے۔ رپورٹ میں قشم جزیرے میں موجود برطانوی قبرستان اور ہرمز میں پرتگالی اقتدار کے خاتمے کی یادگاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خلیج فارس ہمیشہ حملہ آوروں کے زوال کی علامت رہا ہے۔ ایرانی پارلیمان کے رکن احمد مرادی نے کہا کہ دشمن نے ابتدائی حملوں میں ہی اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، جو اس کی کمزوری کی نشانی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند نہیں بلکہ ایران کے کنٹرول میں ہے اور کسی بھی غیر ذمہ دارانہ اقدام کا سخت جواب دیا جائے گا۔ مرادی نے زور دے کر کہا کہ امریکی فوجی ایران یا اس کے جزائر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا اور ماضی میں بھی امریکی بحری بیڑے ایرانی حدود کے قریب آنے سے گریزاں رہے ہیں۔ دوسری جانب ہرمزگان کے گورنر محمد عاشوری نے کہا ہے کہ جزائر اور ساحلی علاقوں سے متعلق حالیہ بیانات دشمن کی ایک اور ناکام آزمائش ہے اور ایران کی سلامتی ایک سرخ لکیر ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام ہمیشہ ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار رہیں اور کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ موساد نے امریکہ اور اسرائیلی قیادت کو ایران میں بغاوت کے خواب دکھا کر دھوکہ دیا ہے۔ امریکی اخبار کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ادارے کی جانب سے ایران میں بغاوت بھڑکانے کے اندازوں نے امریکی اور اسرائیلی قیادت کو جنگ کے حوالے سے غلط توقعات میں مبتلا کر دیا تھا۔ بہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں موجودہ صورتحال اور جنگ سے نکلنے میں امریکہ اور اسرائیل کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل اسرائیلی خفیہ اداروں کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بارنیا کا دعویٰ ہے جنگ کے آغاز کے چند ہی دنوں میں ان کا ادارہ ایران میں مخالف عناصر کو متحرک کر کے بغاوت بھڑکا سکتا ہے جو ممکنہ طور پر نظام کے خاتمے تک جا سکتی ہے۔ یہ منصوبہ انہوں نے جنوری کے وسط میں واشنگٹن کے دورے کے دوران امریکی حکام کے سامنے بھی پیش کیا تھا، تاہم امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کو اس منصوبے کی عملی حیثیت پر شکوک تھے۔ اس کے باوجود نتن یاہو نے اسے قبول کر لیا۔